الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی مقتدی کیا کچھ پڑھے گا امام کے پیچھے اور کہاں کہاں وہ خاموش رہے گا؟ کیونکہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ، جب بھی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کس طرح پڑھنی ہے، اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، یعنی نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ یہ مکمل تفصیل آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ غلط فہمیاں دور ہوں گی اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ با جماعت صحیح نماز ادا کرنے کا طریقہ جان سکتے ہیں۔ تو ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس حوالے سے یعنی با جماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو جو میں اس ویڈیو میں بیان نہ کر سکوں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم جو بھی نماز پڑھیں گے، یعنی فجر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں یا عصر مغرب عشاء کی نماز میں، جس نماز میں بھی ہم حاضر ہوں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، نیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت کیا چیز ہے، کیسے کرنی ہے؟ تو یاد رکھیں، نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، یعنی آپ کے دل میں اس نماز کا ارادہ ہے جو آپ نماز ادا کرنے لگے ہیں، تو یہی اس کی نیت ہے۔ زبان سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، بہتر ہے اگر آپ زبان سے کہہ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر زبان سے آپ نیت نہیں کریں گے، الفاظ نہیں دہرائیں گے، کہیں گے نہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دل میں ارادہ ہو تو یہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر ظہر کی نماز ادا کرنے لگے ہیں تو آپ اس طرح کہیں گے امام کے پیچھے، اس طرح کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مترف کعبہ شریف پیچھے اس امام کے، یہ نیت ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، امام صاحب نے وہ تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تکبیر تحریمہ امام صاحب کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ دیں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ امام صاحب سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں، یعنی نماز پہلے ہی امام سے شروع کر لیتے ہیں، تو ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی، کیونکہ آپ تو مقتدی تھے لیکن آپ امام صاحب سے پہلے ہی نماز شروع کر رہے ہیں۔ تو جو امام صاحب سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لے، یعنی امام صاحب نے ابھی، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے کہا اللہ اور مقتدی نے کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی انہوں نے صرف، امام صاحب نے صرف اللہ تک پڑھا تھا، تکبیر کہی تھی، اور مقتدی نے اللہ اکبر کہہ لیا اور نماز شروع کر دی، تو پھر مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پہل کر لی نماز شروع کرنے میں۔ تو اس لیے امام سے پہل نہیں کرنی، امام جب تکبیر تحریمہ کہہ لے اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس طرح کبھی ہو جائے غلطی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے پھر آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وہ امام سے پہلے نماز شروع کر لی ہے، تو پھر آپ کو حکم یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی ہرگز آپ نے نہیں کرنی۔ اب آپ نے تکبیر تحریمہ امام کے بعد کہی، امام صاحب نے بھی اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہہ کے انہوں نے نماز شروع کی، آپ نے بھی کہا۔ اب کیا کرنا ہے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور مقتدی بھی ثنا پڑھے گا۔ یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، ثنا سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے نہیں پڑھنا، نہ ہی امام صاحب پڑھیں گے اور نہ ہی مقتدی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ثنا پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ لی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وضو کر رہے تھے، امام صاحب نے نماز شروع کر لی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو وہ آ کے انہوں نے بھی تکبیر کہی اور ثنا شروع کر دی۔ امام صاحب چونکہ پہلے ہی وہ ثنا پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ثنا مکمل کر لی، اور یہ مقتدی جو بعد میں وضو کر کے آیا اس کی ابھی تھوڑی سی ثنا پڑھنا باقی تھی، تو اب کیا حکم ہے، مقتدی ثنا مکمل کرے گا یا پھر خاموش ہو جائے گا؟ کیونکہ امام صاحب جب قرات شروع کریں گے تو انہوں نے تو ثنا مکمل کر لی، تو مقتدی بھی ثنا مکمل کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، جب امام صاحب قرات شروع کر دیں تو آپ نے چاہے ثنا مکمل کی ہو یا نہ کی ہو، آپ پھر خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ قرات سننا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں ثنا مکمل کر لیتا ہوں پھر قرات سنتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جب امام صاحب قرات شروع کر دیں تو چاہے آپ نے آدھی ثنا پڑھی ہو یا کچھ الفاظ باقی ہوں، تو پھر آپ نے وہ ثنا نہیں پڑھنی، آپ نے خاموش ہو جانا اور قرات سننی ہے۔ قرات کیا ہے، سورہ فاتحہ اور جو 7 سورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ثنا پڑھ لی ولا الہ غیرہ تک، تو پھر امام صاحب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، مقتدی پھر خاموش ہو جائے گا، وہ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ یہ سورہ فاتحہ کے تابع ہیں، یعنی یہ سورہ فاتحہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور جو 7 سورت ملائی جاتی ہے وہ نہیں پڑھے گا، یہ خاموش رہے گا۔
اب یہاں پر بہت سارے لوگ وہ سوال بھی کر دیتے ہیں جی کیوں نہیں جی سورہ فاتحہ تو پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں وہ تو پڑھنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے خود سے گھڑ لیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور قرآن کی ایک آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب قرات ہو رہی ہو تو پھر خاموش رہنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی دلیل کے طور پر ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے کان لگا کر اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب قرات کی جائے، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے، تو خاموشی سے پھر کان لگا کر سنو۔ اور یاد رکھو اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمان موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور اس پر ایک اور حدیث سنیے، کتاب القرات ہے، بہقی شریف میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ تو اس پر ڈھیروں سارے وہ دلائل موجود ہیں کہ جب امام صاحب قرات کر رہے ہوں تو پھر مقتدی نہیں پڑھے گا۔ یاد رکھیں اگر سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ضروری ہوتا تو پھر صرف رکوع پا لینے سے کبھی بھی رکعت نہ ملتی، کیونکہ اس کی سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، تو اس لیے سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ اگر ضروری ہے تو جب آپ آئے نماز میں شامل ہوئے، امام صاحب نے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے اور ساتھ آگے کوئی سورت بھی پڑھ لی ہے، بس وہ ایک آیت پڑھنے والی رہ گئی ہے، انہوں نے پڑھ کے وہ رکوع میں چلے گئے ہیں، تو اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا امام کی وہ اقتداء کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ رکوع میں جائیں گے کیونکہ امام صاحب چلے گئے، تو پھر آپ کی تو سورہ فاتحہ رہ گئی، تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس لیے مقتدی پر قرات کرنا ضروری نہیں ہے، وہ خاموش رہے گا اور خاموشی کے ساتھ قرات سنے گا، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یعنی ظہر عصر کی نماز ہو جس میں خاموشی کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، یا وہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو جس میں اونچی آواز کے ساتھ نماز وہ قرات کی جاتی ہے، اس لیے مقتدی وہ خاموش رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ کوئی سورت ملا لی، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، مقتدی بھی ساتھ رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر رکوع میں جاتے ہوئے ایک غلطی لوگ کرتے ہیں جو بعد میں نماز میں شامل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا وضو گھر سے کر کے ہیں، تو امام صاحب جب رکوع میں گئے تو ان کو پتہ ہے رکوع اگر مل گیا تو رکعت مل جائے گی، تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تو مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا تو رکوع کے لیے جانے کے لیے بھی تو تکبیر کہنے تھی، اللہ اکبر کہنا تھا، تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ صرف اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلا گیا، یعنی اللہ اکبر پھر رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر الگ ہے اور رکوع کے لیے الگ ہے، تو یہ غلطی ہرگز نہ کریں، اگر یہ غلطی کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی، جتنی بھی اس کو میسر آ جائے، یعنی مقتدی 5 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ پھر امام صاحب کہیں گے، اٹھیں گے رکوع سے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے جی، تو مقتدی نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کہہ سکتا ہے، ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتا ہے، آپ کو جو بھی آسانی ہے ان میں سے آپ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سمع اللہ لمن حمیدہ صرف امام کہے گا، مقتدی نے وہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں امام صاحب 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں وہ تسبیح پڑھیں گے سجدے کی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور مقتدی بھی پڑھے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے اٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر سجدے والی تسبیحات پڑھی جائیں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر مقتدی بھی وہ اللہ اکبر کہے گا اور یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ایک رکعت مکمل ہو گئی، اب امام صاحب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقتدی خاموش رہے گا، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، مقتدی خاموشی کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، تسبیحات پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہے گا ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کریں گے 2، ٹھیک ہے جی۔ سجدے کرنے کے بعد اب اتحیات میں امام صاحب بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو 2 رکعتوں والی نماز ہے تو پھر وہ اتحیات پوری پڑھ کے، مقتدی بھی پوری پڑھ کے وہ سلام پھیر دے گا، لیکن اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر امام صاحب یہاں تک پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کے پھر امام صاحب اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے کر، تو مقتدی بھی ساتھ ہی کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں،
مقتدی نے اگر وہ قاعدہ اولا میں یعنی 2 رکعتوں 4 رکعتوں والی نماز ہے اور 2 رکعتوں کے بعد وہ تحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اب مقتدی پڑھ رہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ، یعنی یہاں تک اس نے پڑھا ہے اور امام صاحب نے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ مقتدی وہ تحیات وہاں تک پڑھے گا کہ نہیں، یا وہ امام کی اقتداء کرے گا، کھڑا ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی سمجھتا ہے کہ امام صاحب یعنی کھڑے ہو گئے ہیں اور میری کچھ وہ تحیات باقی ہے، عبدہ ورسول تک پڑھنے میں باقی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ اس کو مکمل کرے۔ ہاں اگر اسے خدشہ ہو کہ میں مکمل کروں گا تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے رکوع میں چلے جائیں گے، تو پھر وہ مکمل نہ کرے، پھر اٹھ جائے اور امام صاحب کی اقتداء کرے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر امام صاحب جو ہیں وہ بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ سورہ فاتحہ والضالین آمین تک پڑھ کے پھر امام صاحب رکوع میں جائیں گے اور مقتدی بھی پیچھے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، 3 تسبیحات پڑھی جائیں گی، پھر وہ سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا، اس طرح 2 سجدے کریں گے، پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے، یعنی 2 سجدے کرنے کے بعد پھر امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور والضالین آمین تک پڑھ کے رکوع میں جائیں گے، اور پھر رکوع سے اٹھیں گے، مقتدی بھی پیچھے رکوع میں جائے گا اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر تسبیحات بھی پڑھیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے اور مقتدی ربنا ولک الحمد، پھر 2 سجدے اور پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، اور اتحیات میں بیٹھ کر امام صاحب یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، اور مقتدی بھی یوم یقوم الحساب تک اتحیات پڑھ کے وہ دائیں بائیں سلام پھیر دے گا۔ تو یہ 4 رکعت جو نماز ہے امام کے پیچھے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا یہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔